وہاں عزت کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
اور جس کو اس کی ذات پہ یقین نہ ہو وہاں ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ارے بڑا جملہ ہے, آپ نے بڑی آہستہ سے سن لیا ہے. خدا کی ذات پر اگر یقین ہو جائے کہ وہ قادر مطلق ہے تو پھر کوئی آپ کو شرمندہ نہیں کرنے والا. خدا کی ذات پر اگر یقین ہو جائے کہ وہ قادر مطلق ہے, وہ صاحب قدرت ہے, وہ صاحب پاور ہے, وہ صاحب سب کچھ ہے, وہ پروردگار اس کے اشارے کے بغیر ایک رتی برابر پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہ تو ہے نا بھئی آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں اور جا کے کہیں کہ بیمار ہیں, کہ میرا کام صرف دوا دینا ہے, شفا دینا اس کا اللہ تعالیٰ کہتا میں پھر دوں گا. یہ بھی بڑا اللہ منع کرنا چاہ رہا ہے, میں ان کے مرض کو کم نہیں کرنے والا. فزادہم اللہ مرضا, میں ان کے مرض کو بڑھاؤں. کیوں بڑھائے گا پروردگار؟ انکا لکاذبون, کیونکہ یہ جھوٹے ہیں. اور ہی نہیں کیا آپ نے, میں نے بڑا مسئلہ حل کر دیا. پتا چلا جتنے جھوٹے ہیں اللہ ان کا مرض بڑھائے گا, گھٹائے گا نہیں. جب مرض زیادہ بڑھ جاتا ہے تو مریض بستر پہ لیٹ جاتا ہے, چاہے جسمانی مرض ہو چاہے روحانی مرض ہو. اب مجھے نہیں معلوم ہے امت میں کس کا مرض بڑھا ہے, کس کو مرض نہیں لگا. میں نے بڑا اعلان کیا 56 ملکوں کے مسلمانوں کو ایسا مرض لگا ایسے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. لیکن خدا کا شکر ہے اہل بیت کے عزادہ کل بھی سروں کا جلوس نکال رہے ہیں, آج بھی نکال رہے ہیں. میں نے آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا ہے دہلی میں, آپ طاقت کس کو سمجھتے ہو؟ ہتھیار چلانے کی طاقت سمجھتے ہو؟ آپ کے پاس رائفل ہے, آپ زیادہ بڑے طاقتور ہو. آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کے پاس تمنچا ہے, زیادہ بڑے طاقتور ہو. آپ کے پاس تلوار ہے, آپ زیادہ اما غلط فہمی کے شکار مت ہوئیے گا. ہم نے تو بزرگوں کی تعریف پڑھی ہے, ابا اتنی لمبی تلوار لے کے جاتے تھے لیکن اتنی لمبی ہوتی تھی کہ جنگ میں نکل نہیں پاتی تھی, اور جب ان میں نہیں سنبھلا جاتا تھا تو بھاگ آتے تھے, اور جب بھاگ کے آتے تھے تو بچے پوچھتے تھے ابا تلوار تو بڑی لمبی لے گئے تھے, کہا میں نہیں بھاگا تھا, گھوڑے لے کے بھاگ آئے. اور نہیں کیا آپ نے تو پتا چلا کہ تلوار سے طاقت کا تعلق نہیں ہے. ارے غور نہیں کیا, ہتھیار سے طاقت کا تعلق نہیں ہے, شہرت سے طاقت کا تعلق نہیں ہے. کبھی دولت چکر میں یہ سوچے کہ ہم طاقتور ہیں, ہم عزتدار ہیں, ہم شہرت والے ہیں, تو یہ غلط فہمیاں دماغ سے نکال دیجیے گا. طاقت کا مسئلہ الگ ہے, شہرت کا مسئلہ الگ ہے, عزت کا مسئلہ الگ ہے. یہ سب چیزیں خدا نے اپنے اختیار میں رکھی. کیسے پتا چلتا کہ طاقت کہاں جھکی, شہرت کہاں جھکی, عزت والے کہاں جھکے؟ ارے دیکھیے بند کمرے میں رہنے والے خامنئی نے صرف ایک جمعہ پڑھایا ہے, ساری دنیا کی دولت والے یہ کہہ رہے ہیں رہبر ہو تو ایسا ہو, بہادر ہو تو ایسا ہو, عالم ہو تو ایسا ہو. اچھا میں کل ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ یہ طاقت کی بات نہیں ہے. ہماری کہیں لڑائی ہو گئی, کیا ہو گئی؟ لڑائی ہو گئی. ڈیاری صاحب میرے بہت اچھے متر ہیں. ہیلو بھائی آپ بن گئے ہو, ارے کیسے, اور پوری فورس آ گئی اور میں آپ کو تماچے مار رہا ہوں. وہ لوگ احمد ہیں جو آپ کو طاقتور کہہ رہے ہیں. جو مارنے والے کو طاقتور کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ احمد ہے. طاقت کا جب پتا چلے گا جب آپ بھی اکیلے ہو, ہم بھی اکیلے ہوں. نہیں کیا آپ نے, ارے ہتھیار کی بنیاد پہ جنگ جیتنا
زبان کی بنیاد پہ جنگ جیتنا ہو رہا ہے، لیکن نہ زبان چلے نہ ہاتھ اٹھے، اور شرابیوں کی عقل ٹھکانے آ جائے اور یہ کہے ارے جب قیدی ہو گئے، اس کا عالم یہ ہے اگر زنجیریں کھول دی جائے سارا پہ جمع آگے بڑھ آگے بڑھ دیکھیے ایک دشمنی ہوتی ہے وقتی طور سے، ایسے وقتی طور سے اب ہماری ان سے وقتی طور سے دشمنی ہے، وقتی طور سے اب انہوں نے ہمیں مار لیا کیونکہ وقتی طور سے اب لگ اس لیے گیا کہ ان کا ہاتھ مستی تھا ہم سے زیادہ، یہ وقتی جنگ ہے، یہ وقتی غصہ تھا، بعد میں وقت ڈل گیا، مسئلہ ختم ہو گیا، میل ملاپ ہو گیا، چائے پانی ہو گئی اور کر رہے ہیں میرے لفظوں پہ، لیکن ایک جگہ دشمنی کا یہ عالم ہے، دشمنی کا عالم یہ ہے کہ بچوں کو چاکلیٹ کھلائی اور چاکلیٹ دلانے کے بعد جیسے جعفریہ مسجد کے پاس آئے بچے ان کے ہاتھوں سے چاکلیٹ چھینی اور چاکلیٹ چھین کے بھاگ گئے، جب انہوں نے پوچھا ہماری چاکلیٹ کوئی چھین کے لے گیا، کہا کوئی نہیں تھا، مولوی فصیح حیدر تھا۔ کون تھا؟ مولوی فصیح حیدر تھا۔ کوئی بچہ اچھا خاصا کھیل رہا ہے، اس کو مارا اور مار کے موڑ کے بھاگ گئے، اس کی امی نے پوچھا کس نے مارا، کہا کوئی نہیں تھا، مولوی فصیح حیدر تھا۔ گھر میں جھگڑا ہوا، جھگڑا ہونے کی وجہ پوچھی کہ جھگڑا کیسے ہوا، کہا کوئی نہیں تھا، یہ مولوی فصیح حیدر تھا۔ اب جن بچوں کو جو تصویر بناتے تھے اور تصویر بنا کے لکھتے تھے یہ مولوی فصیح حیدر ہے، اگر کہیں مل گیا تو اسے ماریں گے بہت، لفظوں پر غور کیجیے گا۔ 40 سال تک یہ دشمنی بتائی گئی بچوں کو کہ علی ہمارا دشمن ہے، غور ہی نہیں کر رہے ہیں آپ۔ 40 سے 50 برس لگے، کس کو؟ ہندا کے بیٹے کو، جگر خوردہ کے بیٹے کو، حمزہ کا جگر چبانے والی کے پوتے کو، بیٹے کو، شوہر کو 40 سے 50 برس لگے دشمنی کی پیر زمانے میں۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کتنے ان میں دشمنی دکھا رہا ہوں، جہاں بچے کے ذہن میں، عورت کے ذہن میں، ماں کے ذہن میں، بیٹی کے ذہن میں، بیوی کے ذہن میں، شوہر کے ذہن میں، پھوپھا کے ذہن میں، ماموں کے ذہن میں، خاندان کے ذہن میں، محلوں کے ذہن میں یہ بات بے بس تھی کہ علی دشمن ہے، 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 علی دشمن ہے۔ وہاں جنگ جیتنا کتنا مشکل ہوگا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہاں جنگ جیتنا کتنا مشکل ہوگا، اور اس جنگ کا میدان معاویہ نے بنایا تھا کس کو؟ شام کی زمین کو، اور اپنے بیٹے کو بٹھایا یزید کو، اور جس وقت یہ سارے رائٹر جمع کیے کہ آج خارجی آئے ہیں جو میرے مقابلے پر آئے تھے، ان کے دل و دماغ میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ آج ملیں گے کون خارجی ہے، کون خارجی ہے۔ اب اس سے پہلے ایک مقدمہ سنا دوں تاکہ آپ کو وجود امام سمجھ میں آئے۔ ایک جملہ سنیں آپ، 22 لاکھ مسلمان ہیں، کتنے؟ میرے ساتھ بولے 30 منٹ کا ٹائم میرے پاس، 22 لاکھ، کتنے؟ 22 لاکھ مسلمان ہیں، 9 ملکوں میں 7 ملکوں کی فوج ہے، 2 ملکوں سے 3 ملکوں سے سربراہ کی طرف سے نمائندے ہیں۔ ان 11 ملکوں کو یزید نے خط لکھا، جاگ رہے ہیں آپ کے سو گئے؟ ابھی بھی جاگ رہے ہیں؟ اتنے اچھے بھائی لوگ اچھے اچھے سو جاتے ہیں، سلام علیکم۔ اور کیجئے اب انداز لگے 22 لاکھ مسلمان، 11 ملکوں میں خط لکھا، 7 ملکوں سے فوج آئی۔ یزید نے ہر ایک کو خط میں لکھا میرے مقابلے پر ایک خارجی کھڑا ہوا ہے، اندازہ لگائیے گا کون کھڑا ہے؟ ایک خارجی۔ 7 ملکوں سے فوج آئی، غوری نہیں کیا آپ نے، 7 ملکوں سے فوج آئی اور
ملکوں کے نمائندے آئے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یزید کے سامنے کون آ رہا ہے، کتنا بڑا بہادر آ رہا ہے جس سے یزید حاکم ہو کے بھی گھبرا رہا ہے۔ اس کی پوری حکومت ہے ایشیا تک، یہ افریقہ کے جنگلوں تک حاکم ہے۔ 7 ملکوں کی فوج بلائی ہے، 3 ملکوں کے نمائندے صرف یہ چیک کرنے آئے ہیں کہ یزید کے سامنے آنے والا کتنا بڑا شجاع ہے، کتنا بڑا بہادر ہے، کتنا بڑا طاقتور ہے۔ 22 لاکھ مسلمانوں کی 22 لاکھ مسلمانوں کی فوج کے مولوی، ملا، بکرا خور، گوشت خور، وظیفہ خور، پیسے خور، حرام خور، جو یزید کے دربار میں کھا رہے تھے۔ جب اس نے کہا یزید نے بھائی میرے ساتھ کون ہے، سب نے کہا 22 لاکھ مسلمان آپ کے ساتھ ہیں، 7 ملکوں کی فوج کی ٹکڑی آپ کے ساتھ ہے، کیا میں جیت گیا؟ سب نے کہا آپ جیت گئے۔ کہا ایک بات کان کھول کر سن لو، اب میں جیتنے والا نہیں ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میرے ساتھ اب وہ لوگ بیٹھے ہیں، جملہ سننا، میرے پاس وہ لوگ بیٹھ کے ٹائپ کر رہے ہیں، وہ بے غیرت بے حیا ماؤں کے شکموں سے پیدا ہونے والے مجھ سے بھی زیادہ بدتر لوگوں، سنو، جب تم ختیجہ کا ٹکڑا کھا کر حسین کے نہ ہو سکے، تم والے حرام کا جب تم مال ختیجہ کا لقمہ کھا کر محمد و علی و حسن و حسین کے نہ ہو سکے تو میرے کیا ہوگا؟ نہیں غور کیا؟ نہیں غور کیا؟ بالکل نہیں کیا۔ میں نہ کھڑے ہو گئے اور میں نے جملہ سنا دیا، میں نے راستہ یاد کر دیا۔ 7 ملکوں کی فوج، 22 لاکھ امت کے مسلمان، کون جیتا؟ وہ جو اکیلا تھا۔ ارے آپ سے نہیں پوچھ رہا، آپ سے نہیں پوچھ رہا، میں مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں، وہ جو 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں، بتائیے کون جیتا؟ کون جیتا صاحب بھائی؟ حسین جیتا۔ تو ہارا کون؟ یزید کے ساتھ فوج، یزید کے ساتھ پاور، یزید کے ساتھ طاقت۔ اور کیجئے گا، میں آپ کو سبق دے کے جا رہا ہوں، اگر کسی سے جنگ کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے خدا کی ذات پہ یقین کرنا ہے۔ ورنہ میں نے بڑے بڑے رئیسوں کو، رکشہ چلانے والے کو دیکھا ہے کہ ایسی صدا کرا دی گھر برباد ہو جاتا ہے۔ جب بھی کسی سے مقابلہ کرو تو خدا کی ذات پہ یقین کر کے کرنا کہ جو ہم مقابلہ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں۔ اگر مقابلہ صحیح ہوا تو ساری دنیا ملا کر بھی تمہیں نہیں ہرا سکتی، اور اگر مقابلہ غلط ہوا تو تمہارے گھر کے لوگ تمہیں دفنا کر باز آئیں گے۔ کیسے پتا چلتا؟ اور جب مولانا یہ کیا آپ جھوٹ کہہ رہے ہو؟ نہ یزید نے فوج منگائی تھی، نہ یزید کے ساتھ حکومت کی، سب حسین کے ساتھ تھے۔ ارے کسی کو بتانے کے لیے آج یہ تاریخ دوبارہ زندہ ہوئی، آج پھر ایک یزید پیدا ہوا جو ایک یزید کی شکل میں آیا۔ آج بتاؤ یہ 56 ملکوں کے مسلمان یزید کے ساتھ ہیں یا حسین کے ساتھ ہیں؟ آج پتا چلا 56 ملک کس کے ساتھ ہے؟ شیطان اکبر کس کے ساتھ ہے؟ کل بھی ابھی خامنہ ایک طرح تھے،
بس اس تنہائی کو 5 میں تقسیم کیا ہے. کس میں تقسیم کیا؟ 5 میں. اللہ جانے آپ پہنچے نہیں پہنچے. 5 میں تقسیم. سلامت ہے. اور کتنے ہو گئے؟ اسے کو جا کے سمجھاؤ عیسائی کے بچے کو. کل کے دن جب 5 آئے تھے، سلامت رہے سلامت رہے صاحب سلامت رہے. کل کے دن بھی 5 آئے تھے. کتنے آئے تھے؟ کیا کہا تھا اس کے آبا و اجداد نے؟ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ چاہے تو پہاڑوں کو مسمار کر دیں گے. اور جو دنیا کے لیے سپر پاور بنا ہوا تھا، وہ آج اپنے نانا بیٹے سے کہہ رہا یا تو باز آ جا. اگر سامنے کو غصہ آ گیا تو میری نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی، شجریں بھی ختم ہو جائیں گی. میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک بابا ہے جو پوری دنیا میں آج تمہیں فخر کے ساتھ جینے کا سلیقہ دے رہا ہے. کہیں بھی گئے ہوتے، ارے کل تک جو ان کے آبا و اجداد کا نام لینا پسند نہیں کرتے تھے، جو حسن و حسین علی و فاطمہ کا نام نہیں لیتے تھے، آج ان کے بچے اپنے موبائل کے واٹسپ پہ سامنے کا فوٹو لگا. آج وہ سید علی خامنہ کا فوٹو لگا. میں نہیں چن رہا. علی کا معنی سمجھتے ہو کیا؟ علی کا معنی سمجھتے ہو کیا؟ پڑھیے گا ڈوگر میں جاتا علی کا معنی. علی کے معنی کوئی مسئلہ چھوڑ دو. اس بات میرا کن پورا ہو گیا. علی کے معنی اوپر والا اچھا رکھے. آپ بچی کی زندگی پہ یاد آتا رہے گا. ٹھیک ہے؟ نہیں ہمارے بہت اچھے ہو رہے ہیں، ان کی محبت کہتے ہیں. اوپر والا اچھا رکھے، سب کو اچھا رکھے. گھر میں نمبر علی کے معنی کا جو نہ تھکنے دے. علی کو خود بلندی کے معنی میں ہے میرے بھائی. جو نہ تھکنے دے، نہ جھکنے دے، نہ بیٹھے نہ بیٹھنے دے، اور کیا نہ بھاگے. مولانا صاحب آپ کو زیادہ تعریف کر رہے ہیں. اگر چلی جی وہ جن کی سمجھ میں وہ نہیں آیا تھا، آج 1440 برس کے بعد اسی خون کے قطرے سے کا نام علی خامنہ ہی ہے. اب جس کو مرضیت سے محبت ہے وہ بول پڑے، جس کو نہیں ہے وہ خاموش رہ جائے. کوئی مسئلہ تھوڑا ہی ہے، پتہ چل جائے گا. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، علی کے معنی کیا ہے؟ جو نہ دبے نہ دبنے دے، نہ ڈرے. غور نہیں کیا. نہ ڈرنے دے نہ بھاگے. اب اس کو آپ بتائیے گا بعد میں ترجمہ کر کے، کوئی بھاگا تھا کہ نہیں؟ بھاگا تھا. اور جب مال غنیمت بٹا کیا کہا اس نے؟ ہمیں بھی ڈبل حصہ دیجیے. کیوں؟ کہ چوٹ تو ہمارے بھی آئی. چوٹ آئی ہے تو پھر دکھانا. ایسی چوٹ لگی ہے دکھا بھی نہیں سکتے. نہ تھکے نہ دبے نہ ڈرے نہ بھاگے نہ بھاگنے دے. یہ دکھا دیا ہے. لیکن پھر میں آپ کے ساتھ اس میں دعائیں شامل تھا، اس میں ان کا یقین شامل تھا. میں اس کو جنگ نہیں مانتا. میں اس کو جنگ نہیں مانتا اس لیے کہ جنگ ہوئی نہیں. جب بھی جنگ کرنے کا ارادہ کیا راہبر نے کبھی کہا تھا افسیس کا ہے بس. ہاں افسیس کا ہے. ہاں افسیس کا ہے.
جہاں کوئی ساتھ نہیں. میرے ساتھ آئے. چوتھے امام کی مجلس ہے, اس کے بعد لائٹ میں ہونے جا رہی ہے چونکہ مسائل میں قابل برابر ہے. کیا کہا؟ 40-50 برس سے علی کی دشمنی ہے. کس نے؟ 50 برس سے. کس سے دشمنی ہے؟ علی سے. خارجی کہا جا رہا ہے امام کو. اب جملہ سنیے گا, پڑھ چکا لیکن آپ کو سنا رہا ہوں کیونکہ آپ میری سنی دیکھیں. مولا امام سجاد فرماتے ہیں اگر سنیے گا, اگر تو کہے تو میں ان لکڑی کے تختوں پر کھڑا ہو جاؤں. کوئی بات نہیں, ویڈیو چل رہی ہے, دیکھ لیجیے گا. ٹی وی لگا ہوا ہے, بہت سارے موبائل بچے ریکارڈ کر رہے ہیں. جب سمجھ میں آ جائے تو واٹس ایپ پہ بتا دیو کہ آگے بات سمجھ. کوئی مسئلہ نہیں, اگر آپ کو پھر بتا دیجیے. مولا فرماتے ہیں اگر تو کہے تو میں ان لکڑی کے تختوں پر کھڑا ہو جاؤں. کس پہ کھڑا ہو جاؤں؟ غور نہیں کیا آپ نے؟ مولا نے اسے پہلے اس کی اوقات بتائی. تم تختوں پہ بیٹھ سکتے ہو, منبر پہ نہیں. تم تختوں پہ بیٹھ سکتے ہو, منبر پہ نہیں. اس لیے کہ مولا نے اس کے بزرگوں کی تاریخ یاد دلائی. جب کوئی مولا کے چچا کے سامنے منبر پر بیٹھا تھا تو مولا حسن نے گریبان پکڑ کے کہا نیچے اتر, یہ تیرے باپ کا منبر چھوڑ. پتا چلا منبر صرف اپنے محمد کے لیے ہے. اور اب امام نے فرمایا نحن, زیادہ وقت نہیں ہے, میں جب نہ صفا اور مروہ, ابھی مکتوبہ نہیں پڑھنے کا ٹائم ہے. میں صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں, میں آدم و حوا کا بیٹا ہوں. میرے ساتھ بولو, اس کے بعد پھر بہت زور سے بولو تو پہلا کیا آہستہ آہستہ بولتے رہو میرے ساتھ. میں صفا مروہ کا بیٹا ہوں, میں آدم و حوا کا بیٹا ہوں, میں نوح کا بیٹا ہوں, میں شیش کا بیٹا ہوں, میں ادریس کا بیٹا ہوں, میں ایوب کا بیٹا ہوں, میں یونس کا بیٹا ہوں, میں یوسف کا بیٹا ہوں. غور نہیں کیا آپ نے؟ میں شیش کا بیٹا ہوں, میں یعقوب کا بیٹا ہوں, میں عوامر کا بیٹا ہوں, میں ابراہیم کا بیٹا ہوں, میں اسماعیل کا بیٹا ہوں, میں اسحاق کا بیٹا ہوں, میں ایوب کا بیٹا ہوں, میں یونس کا بیٹا ہوں, میں ہود کا بیٹا ہوں, میں لوط کا بیٹا ہوں, میں موسیٰ کا بیٹا ہوں, میں اسحاق کا بیٹا ہوں, میں زکریا کا بیٹا ہوں, میں ددائیم کا بیٹا ہوں, اور پھر کہا میں محمد کا بیٹا ہوں. ارے بھائی نہیں کیا آپ نے, میں محمد کا بیٹا ہوں. مولا کے لیے کیوں کہہ رہا ہوں کہ آدم کے بیٹے کہا ہو وسیع ہے. اصل عاشور کے بعد تاریخ بدل گئی ہے. اب جو بھی نبی یا جو بھی امت کا فرقہ یا جو بھی مسجد یا جو بھی منبر یا جو بھی مصلی یا جو بھی مسلمان یا جو بھی انسان پہچانا جائے گا وہ کربلا سے پہچانا جائے گا. اسی لیے زیارت وارثہ رکھی گئی. السلام علیکم یا وارثہ آدم صفحۃ اللہ, السلام علیکم یا وارثہ نوح نبی اللہ, السلام علیکم یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ. اے آدم کے وارث تجھ پہ سلام, اے نوح کے وارث تجھ پہ سلام, اے موسیٰ کے وارث تجھ پہ سلام, اے عیسیٰ کے وارث تجھ پہ سلام. ان کا وارث میرا باپ حسین ہے, میں حسین کا بیٹا ہوں. اب پھر کیا تم جانتے ہو یہ سب کچھ جو دیکھ رہے ہو اور ان کے درمیان جو آکسیجن ہے, ہوا, لائف آکسیجن, یہ سب ہماری جدہ کی جملہ ہے, جمعرات ہے, یہ سب ہماری جدہ کی
چادر میں جمع ہونے والوں کو صدقہ ہے. ارے یہ محمد کے بیٹے ہیں, ارے یہ علی کے بیٹے ہیں. یہ تو ملاؤں کمبخت بدبخت شراب کے ٹھیکے پلوا کے کہہ رہا تھا کہ میرے مقابلے میں خارجی آ رہا. تو جو مخالفت میں آئی تھی نا میڈیا, اب معلوم ہے کیا لکھ رہی ہے, تو بھی کامیاب, تیرا بابا بھی کامیاب, تیرا دادا بھی کامیاب, تیرا خاندان بھی کامیاب, تیرے چاہنے والے بھی کامیاب, تیرے ماننے والے بھی کامیاب, اور جو یہ بیٹھا ہوا نا یہ خود حرام, اس کا باپ حرام, اس کا دادا حرام, اس کے ماننے والے حرام, اس کے چاہنے ایک فکرہ ہے, وہ فکرہ وہ ہے جس کو آپ بھول رہے ہیں. عزاداری میں کوئی بناوٹ نہ کیجیے, نہ مقابلہ کیجیے, اور نہ عزاداری کو اپنی طرف سے بڑھائیے. عزاداری کو عزاداری کی طرح کیجیے. ٹھیک ہے, اس میں یہ نہیں کہ ہمیں اپنی طاقت لگا دینی ہے تاکہ سامنے والوں کو پتہ چلے ہم سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا. نہیں, آپ وہ عزاداری کرو جس سے وقت کا امام راضی ہو. کون راضی ہو؟ عوام کو راضی مت کرو. یہ کبھی نہ راضی ہوئی تھی, نہ راضی ہے, نہ راضی ہوگی. تین ہی دو باتیں ہیں, نہ تھی راضی, میں تو بلانا تھا آپ پتہ نہیں کہا ہے بھائی. نہ تو ماضی میں راضی, نہ حال میں راضی, نہ مستقبل میں راضی. ان کو زبردستی راضی مت کرو, تینوں ہی راضی نہیں. زبردستی کہہ رہا ہوں کہ ان سے اللہ راضی, ان سے امت راضی, ان سے قوم راضی. بالکل راضی ہونے والے نہیں. تو بھائی آپ ہو جانا, آپ تو بالکل راضی نہیں. اور کیا ابھی جو عزاداری ہوئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے میرا پیغام جائے گا شاید. ابھی جو دیکھا ہے آپ نے وہ زنجیریں لٹکائی گئی ہیں اور باقاعدہ زنجیروں کے ساتھ کام کیا گیا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا امام کو زنجیروں کے قابو میں رکھ کیا گیا تھا؟ ایک جگہ جب آپ کو اوپر بات آتی ہے تو ہم مولانا سے آگے بھی جانا چاہتے ہیں, اور جب تم آگے جاتے ہو تو اتنا آگے جاتے ہو, اتنا آگے جاتے ہو کہ علماء پیچھے پیچھے پوچھتے ہیں ارے بھائی آپ راہ نہیں بتا دیں کیسے مارا گیا مطلب. میری آپ سے گزارش ہے عزاداری کو عزاداری کی طرح نہ اسے اپنے اعتبار سے بڑھاؤ, نہ اسے اپنے اعتبار سے گھٹاؤ. عزاداری ہوتی رہے گی اور ہر دور میں ہوتی رہے گی, اور جب تک ہوتی رہے گی جب تک کی دنیا قائم ہے. ٹھیک ہے, چوتھے امام نے جنگ فتح کی, تلوار چلائی, جنگ کیسے فتح کی؟ ہیبت سے. اپنے کردار کو ایسا بنا لو کہ لوگ ہیبت میں بھی آپ کے سامنے نہ ٹھہرے. اور کیا ہم نے, اور پھر اس کے بعد چوتھے امام کو کہا گیا کہ اب ان کو زندان میں ڈال دیا جائے. آزان ہوئی, آزان پہ اٹھ کے پھر یہ کہا یہ بتاؤ محمد سے آپ کا رشتہ کیا؟
چوتھے امام کے رویا کر، اور ضرور رویا کر، اگر رونا بھی نہ ہے تو سر جھکا دیا کر. دو، ایک جناب زینب پر ضرور رویا کرے، ایک امام سید سجاد پر رویا کرے. اس لیے کہ امام سید سجاد نے اتنی مشکل سے سفر طے کیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لائٹیں بند کر دو بھیا، یہ جو بڑی لائٹیں کھلی ہوئی ہے بند کر دو. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی مصیبتوں سے امام نے سفر طے کیا ہے. اور کیا آپ کی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بس ایک لمحہ سنانا چاہتا ہوں، سن لیجئے گا، مسائل تمام ہونے جا رہے ہیں. 40 برس تک امام کہے کہ وہ بچے ضرور سنیں، وہ بچے ضرور سنیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، تو وہ چوتھے امام کی مجلس نہ کرنا. اس مسائل کے بعد امام جب تک زندہ رہے خون کے آنسو ڈالتے تھے. پوچھا کسی نے، مولا خون کے آنسو رونے کی وجہ جان سکتے ہیں کیا ہے؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے. کہا نہیں، میں شہادت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، مولا آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کے بابا نے آپ کے بھائی کے سینے علی اکبر سے پرسی کی انگلی نکالی ہے. کہا نہیں، اس لیے نہیں رو رہا ہوں. کہا اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کی پھوپھیاں بے بنا آئی گئی ہے. کہا نہیں، اس لیے نہیں رو رہا ہوں. کہا اس لیے رو رہے ہیں، سنے میرے جوان، جب آپ آپ کے سامنے چیخ کے بولتے ہیں اور عزت نہیں کرتے وہ جوان سنے. کیا اس لیے رو رہے ہیں مولا کہ آپ کی بہن کو تماچے لگائے گئے، زندہ میں دفنا دیا گیا؟ کہا نہیں، اس لیے نہیں رو رہا ہوں. کہا اس لیے رو رہے ہیں آپ کہ آپ کا بابا جب آخری بار ملنے آیا تو 1900 کے تلے 5 بار. کہا نہیں، اس لیے نہیں رو رہا ہوں. کہا اس لیے رو رہے ہیں آپ جب آپ کا بابا مرثیہ پڑھ رہا تھا تو کہا کہ پسر کو پسر نہیں ملتا، جگر میں درد ہے رہتے جگر نہیں ملتا، کوئی رفیق چاہے بیروبر نہیں ملتا. ارے کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے، نکاح کے ہے کہ 72 جگہ حسین گرے. اللہ کا غزل پر کچھ نہیں پہ 2 مصرے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں قدم قدم پہ محمد کو نور عین گرے، بتائے کون کے کتنی جگہ حسین گرے. قدم قدم پہ محمد کے نور عین گرے، بتائے کون کے کتنی جگہ حسین گرے. کہا نہیں 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 نہیں. پھر مولا سے پوچھا، مولا بتائے تو صحیح خون کے آنسو رونے کی وجہ کیا ہے؟ امام نے سر سے امامہ اتارا، امامہ اتارنے کے بعد کہا ایک بات بتاؤ، اگر کسی کا باپ مر جائے اس کا بیٹا جوان ہو تو اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے باپ کو غسل و کفن دے. ارے دفن کرے، جنازہ اٹھائے. کہا میں کائنات کا سب سے غریب بیٹا، میرے باپ کا لاشا پڑا رہا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیٹیاں، گلے میں خاندان، پاؤں کمر میں لگ کر. بس سنتے رہیے گا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. چوتھے امام نے سفر شروع کیا کربلا سے. جو میرے ساتھ لوگ کربلا جاتے ہیں یا جو کربلا جا چکے ہیں یا جو نہیں گئے ہیں وہ مجھے دیکھتے ہیں، میں کربلا کبھی جھوٹے پہن کے نہیں چلتا. لوگوں کو پتہ زیارت پہ جاتے ہیں، جبکہ کربلا سے نجف تک کا راستہ کھردرا راستہ ہے، بہت گرمی پڑتی ہے. کیوں نہیں پہنتا میں جوتے؟ وجہ سنوری کیوں نہیں پہنتے؟ میں نے روایت ایک فقرہ سنا ہے، معلوم ہے کیا سنا ہے؟ روایت کا فقرہ یہ سنا ہے کہ جب اسیر کر کے اس قافلے کو لے جایا گیا تو راستے میں جب بہت تیز دھوپ ہوتی تھی، جو رو گیا اللہ اس کے آنسو کو قبول کرے، بی بی زہرا اس کا پرسن قبول کرے، آپ کا بیمار اس کو صحت کاملہ سے بیان جلا عطا کرائے. بس ایک جملہ کہہ کے مسائل تمام کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ چوتھے امام جب دھوپ پڑتی تھی نا تو ظالم اپنے جانوروں کو خیمے نصب کر کے اس کے اندر کھڑا کیا کرتے تھے کہ ان کو دھوپ نہ لگ جائے. اللہ اکبر. اور اہل بیت کے گھر والوں کو کھلی دھوپ میں چھوڑ دیا کرتے تھے. اب جملہ سنیے گا، جب امام سید سجاد کھلی دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے تو لوہا دھوپ میں بہت جلدی گرم ہوتا ہے. امام کا لوہا تپتا تھا، جناب زینب سید سجاد کو بٹھاتی تھی، ساری بیویوں کو حلقہ بناتی تھی، بیچ میں 4 سال کی بہن سکینہ پاؤں میں اپنے بال رکھ کے بیٹھ جاتی تھی. کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا تیز دھوپ
اور بلانے کے بعد پوچھا آئے محمد باقر آپ نے دیکھا کربلا میں کیا ہوا؟ کہ بابا آپ تو نشر عالم میں تھے، آپ کو اٹھانے کے لیے پھوپھی اماں آئی تھی، آپ نے اپنے بابا کو دیکھا تھا ہے بابا، اور پھر آپ نے کہا تھا میرے چچا عباس کیا ہوئے، میرا بھیا علی اکبر کیا ہوا، اور آپ کے بابا نے فرمایا تھا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، بس ہم مردوں میں ہمارے علاوہ تم باقی ہو۔ اور اس کے بعد کیا ہوا بابا؟ پھر امام نے فرمایا جناب علی اکبر کا لاشا آیا، ضعیف باپ اٹھا کے لایا، پھر کیا ہوا؟ جناب امام باقر بتاتے جاتے ہیں امام سجاد کا گریہ پڑتا جاتا ہے، میں آخری فطرہ بہت ٹائم میں پڑھوں گا، اگر تمہیں رونا ہے تو رو لینا، کہتے ہیں کہ امام سجاد کی ہرکیاں بنتی چلی گئی، پھر کہا باقر اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ، پانچویں امام نے کہا بابا ایک منظر بڑا قیامت کا تھا، کہا کیا تھا؟ کہا جب رات کی شام غریبہ کے بعد رات آئی ہے نا، شمر آیا ہے، اس نے زمین پر نیزہ مارا ہے، نیزہ مار کے علی اصغر کے لاشے کو نکالا ہے، اس کا سردن سے جدا کیا، اور بابا اس سے بڑی قیامت نہیں سنو گے، بابا اس سے بڑی قیامت کیا ہوئی؟ کہ بیٹا کیا ہوئی؟ جلدی جلدی بتا، کہتے بابا پھر شمر آیا، پھوپھی اماں کری ہوئی تھی، ارے تازیانہ مارا، سر سے نگاہ اتاری، نگاہ اتارنے کے بعد مختل میں گھمانے کے بعد نجف کر اٹھ کر کے کہا او علی دیکھ میری بیٹی کی چادر ہمارے ہاتھوں میں، اور اس کے بعد بابا قیامت آ گئی، یہ ظالم چادر لے کر نہر فرات کے قریب آیا، چچا عباس کے لاشے پر رکھ کر کہا اے عباس یہ تیری بہن کے سر کی نگاہ ہے۔ امام نے اتنا سنا روح پرواز ہو گئی، عزیزو یہ بیمار امام کا شبیہ معبود ہے، یہ غریب امام، عظیم امام، پردیسی امام، جو اپنے بابا کو غزلوں کا بنوی نگری زندہ علیہ یا سید زندہ علیہ زندہ رہے تو آئندہ غلط پہ پوچھا ورنہ سلام میں آمین ہے اے اللہ انتظاروں کو سلامت رکھنا جو تمام عذاب میں ورد ہے۔ زینب کی تھی فریاد میرے عابد ایمان، اٹھو میرے سجاد اٹھو